سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر خیریت سے وقت لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کو آپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، پورے خاندان کے لیے، باپ کے لیے بھی مبارک ثابت کرے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کے لیے میں یہ بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے۔ جب مجھے انیس نے کہا تھا، میں آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے، کیونکہ ہم سبھی مائیں ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو میں یہ سوچی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے ماں کو، ہم عورتیں ہیں ساری یہاں پہ، کہ عورت کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، رائٹ؟ تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی۔ تو جنت پھر کیوں ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، رائٹ؟ کیونکہ ہم ماں ہیں، اس لیے بچے تو چڑیا بھی پیدا کرتی ہے، بلی بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ چینل دیکھتے ہیں جس میں اینیملز کا، تو ہر اینیمل جو ماں ہے وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ آج کل تو ہم دودھ بھی نہیں پلاتے بلکہ، رائٹ؟ لیکن وہ سارا کچھ ہی کرتی ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو دین ہمارے پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ وٹ از دا ڈفرینس؟ آپ نے سے پوچھے، اس کو درس کی طرح نہیں لو پلیز، آپ جسٹ ہم اویئرنیس کے لیے میں بات کر رہی ہوں۔ تو آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ وائی ان کو کوئی جنت نہیں ہے، وہی کام ہم کر رہے ہیں، ہم نے کیا ڈفرینس کیا ہے جو وہ نہیں کر رہے، اور ہم اتنی بڑی بات کہ میرے پاؤں کے نیچے جنت اللہ نہیں کر رہی۔ تربیت دین اور دنیا دونوں کو بلینڈ، یعنی اکیلا دین پہ بیٹھے رہو یا دنیا میں بیٹھے، دونوں کو بلینڈ کریں، اور اسپیشلی ادھر ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ۔ اب پتہ دیکھو، یہ بڑی غور کرنے کی بات ہے یہ۔ آج بلکہ میں ویسے سوچ رہی تھی نا، تو میرے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہم لوگ اسی پہ ڈسکس کریں گے۔ ہم میں سے بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کے یہ ہے، ماں کی خدمت نہیں کرتے، لیکن نا جانور کے اندر بھی اللہ نے وہ چیزیں ڈالی ہیں، تو ایک ماں کے اندر بھی آٹومیٹیکلی ڈالی ہوئی ہے، رائٹ؟ ہمیں کوئی سیکھنا نہیں پڑتا۔ ماں جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے سیم چیز ہے، ان کے اندر بھی نیچرلی ہے، ہمارے اندر بھی نیچرل ہے، ہم پیدا نہیں کرتے محبت۔ یہ جو دیکھو ماں کے قدموں تلے جنت، ورڈ دیکھو جو جنت ہے، دیٹ مینس کہ یہ ماں جو ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے اولاد کی، رائٹ؟ اس کو جنت کا راستہ دکھانے والی ہے، رائٹ؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم نے پال دیا۔ دیکھو ہم نے گھر میں اگر بلی یا کتا پالیں گے، ہم اس کی کیا خیال نہیں رکھیں گے، کھانا نہیں دیں گے ان کو، تو باہر سیر بھی کرانے لے کے جاتے، بچوں کو تو بلکہ وہ بھی نہیں لے کے جاتے، تھکے ٹوٹے آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ میرا یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو دیندار بنانے سے زیادہ کیا، بلکہ 90% ہم ان کو دنیا دار بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ماں پہ جو سب سے بڑی، دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا، تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، ہم نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ شادی ہوگی تو پھر آزادی مل جائے گی، کیونکہ امی سارا وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، امی یہ نہیں کرنے دیتی، تو پھر میک اپ کرنے کو مل جائے گا، کپڑے اچھے مل جائیں گے، اس لیے شادی کا شوق بھی بتھیرا تھا۔ لیکن عورت کو شادی سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں۔ اف شی از ناٹ ریڈی، تو خدا کے لیے بچیوں کی شادیاں نہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، بہت زیادہ گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ماں نے بچوں کی تربیت کی ہے اس طرح سے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ دیکھو، جب مجھے نہیں پتا تھا، میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا تھا، مجھے صرف قرآن ڈانچار پڑھنا آتا تھا۔ میرا بچہ اگر اسکول ایک دن نہ جائے بغیر ریزن کے، میری جان نکل جاتی تھی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہوا جی میں نے اسکول نہیں جانا، لیکن مجھے آگ نہیں لگتی تھی جب میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک ماں کا کردار اتنا بڑا کردار ہے، ایک ماں اگر سنبھل جائے گی نا، خدا کی قسم اگلی ساری نسلیں سنبھل سکتی ہیں۔ آدمی کے ذمہ تو کما کے لانا ہے، وہ پرووائڈر ہے، وہ کما کے لائے گا۔ وہ عورت کی جو ذمہ داری ہے، دیکھو کام کرنے سے منع کوئی نہیں ہے، جاب کرنے سے کوئی منع نہیں ہے، لیکن عورت اپنی ذمہ داری چھوڑ کے اگر یہ سوچے کہ یہ میرے میاں اور میں مل کے کریں گے اور میں نے بھی باہر کام کرنا ہے، تو ایکسکیوز می، پھر آپ اگلی تباہیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری۔ آدمی ذمہ دار ہے کھانا پرووائڈ کرنے کا، عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہیں پوچھنا۔ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پرووائڈ کیا تھا کہ نہیں، عورت کی کمائی کا کسی سے نہیں پوچھا جانا، وہ اس کے اپنے پیسے ہے۔ لیکن عورت کی ذمہ داری جو بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے نا بچہ، وہ عورت کو ہی کرنی پڑے گی۔
ہم کتنا پتلی گلے سے نکلنے کی کوشش کریں نا, ہم کتنا اس بات کو کریں, نو ہسبینڈ کی بھی ذمہ داری, آف کورس باپ کا بڑا مقام ہے, باپ ایک ایگزامپل ہوتا ہے بچوں کے سامنے. جیسے اگر نماز کا ٹائم ہے, باپ بیٹھا ہوا اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہے کچھ کر رہا ہے, تو بچہ تو نماز ایسے نہیں, اس کو کیا وہ سیکھے گا. اگر ماں, کئی گھروں میں یہ میں نے بات سنی, انہوں نے کہا کہ اچھا نماز صرف عورت کے لیے, آدمی نہیں نماز پڑھتے, ڈیڈی کو نماز کا نہیں کہا ہوا, بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کوشچن پوچھتے ہیں. نماز تو ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں نا, دین ہمارا از اے وے آف لائف. اب آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو, آپ لوگ یوٹیوب پہ آ جائیں گے اس پہ, کیونکہ یہ لنک میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. اوکے جی, اب انشاءاللہ اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائب والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے بھی. اچھا جی, آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک تو اناؤنسمنٹ ہے, میں وہ کر دوں. آج کی سورہ چھوٹی سی تھی, تھرو آؤٹ پورا ویک کنفیوژن رہی کہ ایک سورہ کہ دو سورہ, ایک سورہ کہ دو سورہ. پھر میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پروردگار جو بہتر ہوگا, اگر آخر میں ایک سورہ ہو سکے گی ٹائم کے مطابق تو وہ ویسے دیکھ لیں گے, اگر دو ہو سکے تو دو دیکھ لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. آنیسٹلی یہ سورہ جو ہے نا, پورا ہفتہ میں نے اس کو پہنا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اپنے اوپر لپیٹ لینا, کہ اتنے خوبصورت اس کے اندر سبق تھے کہ شروع میں جو ہمارا گروپ جو ہے وہ ٹیسٹ بناتی ہے نا, تو وہ منڈے سے شروع ہو جاتے ہیں کہ سازا نیکسٹ ٹیسٹ بنانا ہے تو یہ والی سورہ یہ آیا, یہ اس میں یہ کویسچن, اس میں یہ کویسچن. تو میں نے شروع میں تو بالکل 100% یہ تھا کہ ہاں چھوٹی سی سورہ ہے تو ہم دو کریں گے, لیکن کرتے کرتے میں نے کہا اللہ اکبر, اتنی خوبصورت سبق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کا اصل سمجھ سکیں انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا میسیج تھا رفت عارف والا گاؤں سے, اور 165 شہزاد آباد آئی تھنک ان کا گاؤں کا ہے نام. اتنا پیارا میسیج تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں پہلے پورا خود پڑھوں گی, پھر اس کے بعد میں اپنے گاؤں میں, چھوٹا سا گاؤں ہے, پھر میں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گی. لیکن پھر میں نے جب سنا کہ اگر ایک بھی آیا آتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ, تو اب جیسے جیسے وہ کلاسز لیتی ہیں, وہ سنتی ہیں, اور جو جو لیسن وہ کمپلیٹ کرتی ہیں وہ آگے اپنے گاؤں میں انہوں نے شروع کر دیے ہیں لوگوں کو پڑھانا. الحمدللہ. تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ہو کہ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. جن کو آتا ہے پڑھانا, جن کی تجوید اچھی ہے اور وہ تفسیر کرا سکتے ہیں, تو وہ ضرور بتائیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے دیکھیں کیسے کیسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آسانیاں کرے. اچھا جی, ایک اور اسٹوڈنٹ تھی, ان کا کویشچن تھا, تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو سب کو اس کا آنسر کر دوں, تاکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا بھی یہ سوال ہو. ان کا یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو کبھی کبھی تو دل اتنا ہوتا ہے کہ بس دل چاہتا کہ نفل بھی پڑھ لوں, تو اب یہ بھی پڑھ لوں, وہ بھی, مطلب اٹھنے کو جائے نماز سے دل نہیں چاہتا. اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایون نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی, اور ان سب کے لیے جن کو ابھی تک یہ اس طرح سے نہیں پتا, کہ یہ اٹس اے ویری ویری کامن تھنگ, یہ ہوگا. ہم نے ابھی پچھلی سورہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ محنت کرو, کہ جب ایسی سچویشن آ جائے کہ مشکل لگ رہا ہے نا,
उस वक्त अपने आप को फोर्स करने वाली चीज़ होती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कभी कभी ईमान ऐसा होता है जैसे 14वीं रात का चांद नहीं होता, आजकल वैसे थोड़ा सा कम हुआ लेकिन 1-2 दिन पहले बिल्कुल फुल नज़र आ रहा था, इतना खूबसूरत। तो 14वीं रात के चांद की तरह होता है कि बंदा नेकियों में भाग रहा होता है। और कभी कभी इतना मुश्किल होता है कि वज़ू करने के लिए उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता आपको लगे कि हाय मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया है, होता है। हम इंसान है ना, हमारे जज्बात भी होते हैं, ज़िंदगी में हालात भी ऐसे होते हैं, कभी सैडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई भी रीज़न हो जाती है जिसमें वो सैडनेस ना हमारे ऊपर छा जाती है। तो उसमें से अपने आप को निकालना, इवन तो हमारा ईमान होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला इंशाल्लाह इससे निकाल देंगे, अल्लाह के हाथ में है सारा कुछ, लेकिन फिर भी ऐसे दिल जो होता है ना बैठा बैठा और दर्द का एहसास रहता है और उस तरह से फोकस नहीं रहता। तो अल्लाह सुब्हान ताला सबकी तरफ खैरियत रखे। तो ये कॉमन है। तो इसलिए एक और बल्कि हदीस मुझे याद है कि रसूल अल्लाह ने आई थिंक फरमाया था, अगर हदीस है या फिर किसी सहाबी का कॉल था कि उन्होंने कहा कि जो ईमान है ना ये इतनी कीमती चीज़ है, तो चोर किधर आता है, चोर उधर ही आएगा ना जहाँ पर माल होता है। तो आपके दिल के अंदर इतना बड़ा माल पड़ा हुआ है तो इसलिए शैतान उधर ही हमला करता है। तो उसको इंशाल्लाह हमने रोकने और रोक भी रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा हो तो अल्लाह सुब्हान ताला से मदद मांगनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुबह की दुआ है, जब नमाज के बाद भी हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादत, कि हमें इबादत का हुस्न जो है ना अल्लाह सुब्हान ताला मेरी मदद करके मैं उस तरह से कर सकूं। तो जब ऐसी हालत होती है तो दुआओं के साथ अल्लाह सुब्हान ताला से मदद लेते हुए दोबारा से उस लेवल पे आने की कोशिश करते हैं। यही तो जहाद है, यही तो अल्लाह सुब्हान ताला को पसंद है, यही इम्तिहान पड़ता है। इम्तिहान आता है कि अब मैं देखता हूँ मेरा बंदा क्या कर रहा है। तो वो जो कोशिश होती है ना, आप सोचिए हमारे दर्जे कितने बुलंद होते हैं। अच्छा जी, अब एक और था कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आप मुझे बता सकती हैं कि कुरान में सर पे दुपट्टा लेने, सर पे कवर करने का किधर लिखा हुआ है। तो वो भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के सबके सामने दे दूं, मे बी आप में से भी किसी के पास ऐसा क्वेश्चन हो, ताकि यूजुअली जब आप कुरान पढ़ाने की तरफ निकलते हैं या कुरान की तरफ आते हैं तो लोगों के कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं था, आज मैंने सोचा क्लास से पहले कि मैं छोटा सा आंसर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए भी किसी को जवाब देने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। वरना तो आप देखिए मीडिया में अगर आप देखो तो यूट्यूब भी भरा हुआ है, अगर आप ये क्वेश्चन डालते हो तो आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। एक से एक जो आलिम दीन है उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी राय दी है। इससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, हमेशा आप लोगों को जब ये लफ्ज़ मिलता है ना कि इख्तलाफ है, उलमा में इख्तलाफ है, मुफस्सिरीन में इख्तलाफ है, तो ये लफ्ज़ जब भी आता है ना तो ये डिफरेंट राय होती हैं। ऐसा नहीं होता कि वो मुखालफत में जी एक दूसरे की दुश्मनी क्रिएट हो गई या खुदा न खास्ता कुफर के फतवे लगा दिए। इख्तलाफ होना, ये याद रखिएगा, ये बहुत हेल्दी चीज़ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये तो दीन में वुसअत है कि अगर आपको देखिए इख्तलाफ कब होगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी बात पे जो आपकी बात सुन रहे हैं वो एग्री भी हों। बाज़ लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उन्होंने अपनी रिसर्च की होती है, उनका एक अपना एक वे होता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो बताते हैं ना फिर उस तरह से। तो इसी तरह से उलमा में भी आपस में जो एक ही बात पे इख्तलाफ होता है ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी वुसअत होती है। अब देखिए दीन में तो, कुरान में तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, डन डील है ना, वो तो जो हुक्म आ गया डन हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो आ गई डन हो गई। इख्तलाफ जहाँ पे आ रहा होता है ना, वो पता है क्या चीज़ होती है, जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है, जब हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसका मीनिंग ये हो सकता है कि ये हो सकता है, उसमें उलमा अपनी रिसर्च से कुरान और हदीस के क्लोजेस्ट जाके एक फतवा देते हैं और हर एक अपनी मेहनत से अपनी कोशिश से ये करता है। तो आज मुझे ये जो इतनी ज़ोर से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये जो फ़िरका वारियत का और ये जो इख्तलाफ का नेगेटिव उसको ले लिया गया है ना, वो मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। मुखालफत बुरी है, मुखालफत बुरी है। जब आप किसी की मुखालफत करें, आप उसको ये तो काफिर है, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, इसको तो फांसी पे लगा देना चाहिए, ये लोग तो गलत हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये नहीं होता।
مخالفت بہت بری ہے، اختلاف بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ کوشچن کیا تھا کہ قرآن میں کدھر ہے جو سر میں دوپٹہ لینے کا، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کون سی وہ اس میں آیا میں ہے؟ تو اچھا، اب میں چھوٹا سا اس کا آنسر یہ آپ سے کروں گی کہ دیکھیں سورۃ نور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنی اپنی اوپر رکھ لیں، اپنی ساتھیوں کے اوپر رکھ لیں۔ اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ اوڑھنیاں جو تھی وہ ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پکڑ کے نا اپنے اوپر اپنی کور کر لیں۔ اچھا، یہ تو نہیں تھا نا، اس وقت بھی کیا تھا، ایون دو اسلام نہیں آیا ہوا تھا تب بھی وہاں کے لوگوں کو یہ ان کا ایک رواج ہوتا ہے نا کہ وہ سر کور کر کے تو وہ پیچھے نا اپنے باندھ کے تو وہ پیچھے اس کو کر دیتی تھی، کیونکہ گھروں کا کام کرنا، صفائیاں کرنا، جو بھی کام کرتے تھے تو ایسے کرتی تھی۔ تو حکم کیا تھا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو، تو وہ والا حکم ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گئی۔ اب سیکنڈ حکم جو تھا جو وہ پوچھ رہی تھی، میں اس کے بارے میں بتاؤں۔ سورۃ احزاب، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جب یہ آیا تھا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو کون آ گیا؟ بیویاں آ گئیں، عورتیں آ گئیں، ساری مطلب ان کی بیٹیاں آ گئیں، اور تمام مسلمان عورتیں، مطلب میں اور آپ سبھی آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ کل حکم دیا نا، کہہ دیجئے، تو ان کو کیا کہنا تھا؟ بناتک یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنینا اپنے اوپر سے، الا الف سے جب ہوتا ہے نا حمزہ، الف لام اور یا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، یوں کر کے جیسے طرف اس کے، یا ادھر طرف ادھر۔ تو جب علیہن اللہم صلی علی محمد، علیہ اوپر سے نازل ہونا، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں، تو یہ اوپر سے اپنے اوپر ڈالنا ہے۔ اب اختلاف کدھر آ گیا؟ اختلاف جو میں نے اتنا زور سے آپ کو بتایا نا، اچھا، جو ہم 4 امام ہی لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے اس سے یہ کہا کہ ہاں اوپر سے اپنے آپ کو کور کرتے ہوئے پورا جسم آپ کا کور ہونا چاہیے سوائے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کا تو یہ فتویٰ تھا۔ اچھا، امام شافعی، امام مالک میں سے انہوں نے ایک نے یہ کہا کہ چہرہ اور ہاتھ ٹھیک ہے لیکن پاؤں کور ہونے چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل ان کا یہ تھا کہ نہیں، چہرہ بھی کور ہے۔ جب یدنینا، اچھا یدنینا کا مطلب جو ہے نا، اس میں اختلاف تھا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا سے ہے نا، اس کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں، دنیا قریب ہوتی ہے اور جو آخرت ہے وہ دور ہے، تو یدنینا انہوں نے کہا کہ قریب کر لیں کہ اپنے اوپر مطلب ڈال لیں اپنے کپڑا۔ تو یہاں پہ جو اختلاف تھا نا، وہ اختلاف اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی رائے پیش کی تھی۔ اچھا، یہ آیا ہے جس کو وہ بتا سکتی ہیں جنہوں نے بھی ان سے کویسچن کیا ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی کر لوں تاکہ ایک دفعہ یہ بات بھی دوبارہ سے کلیئر ہو جائے، الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگلی طرف آتے ہیں کہ سورۃ 3 سے پہلے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، کہ اور اس میں ہمیں بہت سبق بھی ملے گا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے 2877، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کو ایک لانڈی دی تھی، صدقہ میں دی تھی۔ اس سے نمبر 1 یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کو اگر آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں یا ان پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کا صدقہ بھی ہو جاتا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک لانڈی صدقے میں دی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو وہ وارث مطلب اس کو وہ اس میں چلے گئی، اس میں وراثت میں چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھا کہ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا ثواب جو تو نے اپنی ماں کے لیے کیا تھا وہ تو ثابت ہو گیا، اور وہ لانڈی جو ہے وہ وراثت میں تجھے واپس مل گئی۔ اب انہوں نے دوسرا سوال کیا، اور سوال کیا تھا کہ والدہ تو فوت ہوئی ہیں، ان پر 1 مہینے کے روزے تھے، اگر میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہو جائے گی اور قضا ہو جائے گی، مطلب ان کی طرف سے یہ پورے ہو جائے گی، کیونکہ قیامت کے دن جو فرض ہیں ان کے بارے میں تو سوال ہوگا نا۔ اب یہاں پر قضا، وہ جو نمازوں کی قضا ہونے کی بات ہے نا، وہ بھی آ جائے گی، آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کیسے۔ اچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تم ان کی جگہ پہ روزے رکھو گی تو ان کی قضا، ان کی وہ پوری ہو جائے گی جو ان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا وراثت تقسیم ہوتی ہے،
تو اسی طرح سے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جتنے وارث ہوتے ہیں نا، ان میں اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں، تو بہت آسانی کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ توفیق عطا کرے کہ ہر کوئی اپنے روزے پورے کرے۔ اور جیسے فار ایگزامپل میں ہوں تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے کتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اور میں نے اگر اس وقت پورے نہیں کیے تھے، لا علمی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ روزے پورے کرنے ہیں، تو میں اپنے روزے پورے کروں۔ روزے پورے کرنے میں بھی لوگوں کا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا روزوں میں اگر ہم کسی کے روزے رکھوا دیتے ہیں تو یہ ہمارا پورا نہیں ہوگا کیونکہ میں صحت مند ہوں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں ان کو شفا نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ اپنا روزہ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں۔ یا پھر بڑھاپا ایسا ہے کہ اس کے بعد صحت نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کسی اور کو رکھوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود سے مطلب ابھی بیمار تھے، وہ اس روز رمضان کے مہینے میں خود بیمار تھی، یا بچہ پیدا ہوا تھا، یا فیڈ کرائے تھے، یا کوئی بھی ریزن آپ سمجھ لیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے روزے خود پورے کریں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ جب روزے جب رمضان کے مہینے میں ہمارے جو روزے چھوٹتے ہیں اس کی گنتی بعد میں پوری کی جائے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں نا وہ بھی پوری کرنی ہیں، روزوں کا کہا، نمازوں کا نہیں کہا۔ اس پہ بعض علماء نے یہ دلائل دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو روزے کا کہا تھا، نماز کا نہیں کہا، یہ تو بہت بڑا پھر اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے نا، ہر دن کی 5 نمازیں اگر لیتے ہیں، یا جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی، تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نمازیں چھٹی ہیں تو اللہ سے استغفار کرے، اور پھر وہی بات کہ ہمارے جو نوافل ہے وہ نوافل بہت زیادہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ کمی ہوگی تو نوافل اس کو پورا کریں گے۔ لیکن بہت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نہیں، آپ کی نمازیں بھی کیونکہ فرض ہے، اگر وہ چھٹی ہے تو وہ بھی آپ اپنی پوری کریں گے، اور وہ کاؤنٹ کریں تو آپ اپنی ساتھ ساتھ نمازوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ 2 رائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ میری ماں کے 1 مہینے کے روزے تھے، کیا میں وہ رکھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، وہ اگر تم رکھو گے تو ان کے وہ پورے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس عورت نے پھر سے سوال کیا اور اس نے کہا کہ میری والدہ نے حج نہیں کیا تھا، تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو کیا وہ اس کو کفایت ہو جائے گا، کیونکہ حج بھی فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ ساتھ آ جاتا ہے، وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم منتیں مانگ لیتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اور بعد میں فار ایگزامپل بھول گئے، یا پھر کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ ہمیں اسی میں ہمیں نہیں، ہم تو زندہ ہی ہے نا، مطلب ایسی چیز ہوگی کہ بندہ فوت ہو گیا، تو اس پہ اس کی وہ منت جو تھی وہ پوری ابھی نہیں کی ہوئی تھی، ابھی پڑی ہوئی ہے اس کی اسی طرح سے۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ سنن ابو داؤد میں 2400 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے رہتے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ شادی شدہ عورت کا ولی تو اس کا خاوند ہوتا ہے، تو خاوند نے دوڑ لگا دینی ہے کہ کوئی نہیں، اب بلکہ ہر خاوند پہلے بیوی کو پکڑ پکڑ کے کہے گا کہ روزے رکھ، کسی طرح سے جو چھٹے ہیں وہ بھی پورے کرنا ہے، بعد میں کہاں رکھوں گا۔ تو خیر اینی وے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ولی اس کی طرح سے روزے رکھے، مطلب کہا تھا۔ امام ابو داؤد اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کا یہ کہا کہ یہ مسئلہ جو تھا نا یہ نظر کی صورت میں تھا، کہ کسی نے اگر نظر مانی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی اور وہ پھر روزے نہیں رکھ سکے تو وہ پھر اس کا ولی اس کے روزے پورے کرے گا۔ تو ولی صاحب تیار ہو جائیں۔ اچھا جی، تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے ویسے اب ولی میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں کہ بیوی فوت ہوگی، اللہ نہ کرے ادھر وے جو بھی ہوگا تو مطلب وہ دوسرا نہیں، ولی تو خاوند ہی ہوگا نا، یہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ہاں، لیکن اگر بیوی رکھ لے تو یہ احسان ہی ہوگا نا اس کے اوپر، یہ تو اچھی بات ہو جائے گی۔ چلیے جی، اب آتے ہیں ہم سورۃ 3 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہت پیاری آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے کیا کہا، اس کے بعد کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا تو تبھی تو بندہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں قسم کھا کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایسے، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں
کہ تین کو گواہ بنا رہا ہوں، زیتون کو گواہ بنا رہا ہوں، طور سینین کو، وہذا البلد الامین کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو، سب آج اپنے اوپر لیں گے۔ ہم نے یہ سورہ کو ختم ہونے سے پہلے دعا کرے کہ یا پاک پروردگار اس کا اثر، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق مجھ پہ ظاہر ہو جائے، اور اگر مجھے اس کی بات کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے جو عمل ہے نا وہ کسی اور لیول پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، لیکن وہ بہترین ساخت والا انسان ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو وہ سب سے نیچے سے نیچے سے نیچے درجے میں گر گیا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے انسان کی بات ہے نا، تو ہم میں سے کوئی بھی، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان، منافق، فاسق، مومن کسی کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا اور پھر وہ کس درجے میں گرا۔ آج ہم اگزامپل سے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جی والتین والزیتون، تین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے انجیر کی۔ انجیر کے بارے میں اور زیتون کے بارے میں مفسرین کی پھر سے دو رائے آتی ہیں۔ اب اسی لیے میں نے اختلاف کا جتنی ڈیٹیل آپ کو پہلے سے برین واش کیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کیا مطلب پھر کیوں دو اختلاف ہیں، تو اس لیے کہ یہاں پہ صرف تین ہی لکھا ہوا ہے نا، تو پھر وہ انہوں نے جب آگے تفسیر بیان کی تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو نمبر 1 یہ، اگر اس کو ایز اے پھل دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے، 3 کی، زیتون کی اور انجیر کی، تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ قسم، تو اس وجہ سے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، تو انہوں نے پھر ان چیزوں کی فائدے، ان کے جو ہماری جسم پہ اثرات ہیں ان کو بیان کیا۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ جو انجیر ہے، جو 3 ہے نا، جس کا انجیر کو، کہ یہ کیا ہے کہ زود ہضم ہوتی ہے، یہ نفع آور دعا ہے، دعا مطلب کھانے کی میڈیسن ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں نا لوگ کھانسی رہے ہوتے ہیں کیونکہ بلغم پھنسی ہوتی ہے، تو اگر اس کا اب تو ڈرائی فگ بھی ملتی ہے نا، اتنی آسانی ہو گئی ہے، اگر آپ رات کو اس کو پانی میں بھگو کے صبح آپ اس کو کھا لیں، اگر پانی میں دودھ میں بھگو لیں، صبح اس کا شیک بنا لیں، تھوڑا سا اس کے اندر شہد بھی بے شک ڈال دیں، تو اتنی فائدہ ہوگا کہ اچھا اب اس کے فائدے دیکھیں کتنے ہیں کہ نمبر 1 یہ بلغم کو پتلا کرتی ہے، گردوں کو صاف کرتی ہے، اور کڈنی میں جو سٹون بن جاتے ہیں نا ان کو یہ توڑتی ہے، اور طاقت کا ذخیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گھٹیا کے درد میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ گھٹیا کا درد کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے جوڑ ہوتے ہیں نا، سویلنگ ہو جاتی ہے، درد ہوتی ہے۔ آج کل تو ینگ بچوں کو دیکھو ایسا ہے کہ گھٹنے میں بھی درد ہے، تو کندھوں میں درد ہے، تو یہ جوڑوں میں جو درد ہوتی ہے نا، وہاں پہ جو سویلنگ آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے۔ اور انجیر جو ہے یہ یونان، ترکی، اسپین اور فرانس میں پیدا ہوتا ہے، اور وہیں سے درآمد بھی کیا جاتا ہے، اور یہ قبض کشا بھی ہے۔ اور اس کا دودھ جو ہے نا، جیسے اس کو توڑو نا جہاں سے، تو وہاں سے ایک وائٹ سا نکلتا ہے، تو اس کا دودھ کہتے ہیں اس کو۔ وہ مسوں پر، مسے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کو نکل آتے ہیں، ان پر لگانے سے پہلے تو معمولی سا ورم ہوتا ہے، مطلب تھوڑی سی سوجن ہوتی ہے، اور پھر وہ مسے خود بخود جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہی پھر اگین یہ کہ بلغم کو خارج کرتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیر کا ہدیہ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور صحابہ کو کہا کہ تم بھی اسے کھاؤ، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل جو ہیں وہ بغیر گٹھلی کے ہوتے ہیں، اور اس کو تم کھاؤ، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور گٹھیا کے درد کو بھی ختم کرتا ہے۔ اچھا، اب زیتون کے بارے میں یہ تھا کہ زیتون جو ہے یہ زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلا یونان میں، فلسطین، اسپین وغیرہ میں اس سے تیل نکالا جاتا ہے، اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی مسواک کے بارے میں کہ کیا خوب ہے، اور یہ مبارک درخت ہے، اور یہ بدبو کو ضائع کرتا ہے۔ تو جن مفسرین نے اس کو ایز اٹ از پھل کے طور پہ لیا، تو انہوں نے اس کے فائدے بیان کیے۔ اچھا، اب دوسری طرف دوسری رائے کیا تھی کہ جن مفسرین نے اس کو ایز اے علاقے کے طور پہ لیا، وہ کیسے؟ کیونکہ جو عرب لوگ تھے نا ان میں بھی یہ رواج تھا، اور آج کل ایسا ہوتا ہے یوزلی کہ جس علاقے کے جو پھل ہوتے تھے نا
اس کے نام سے ان کو بلایا جاتا تھا، یاد رکھا جاتا تھا. جیسے نخلستان، کھجوریں جہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو نخلستان کہہ دیا. تو اسی طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 سے مراد یہاں پہ دمشق کا پہاڑ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ تھی. اور اب میں آگے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے یہ استدلال کیسے لیا تھا. اور پھر کچھ نے کہا کہ یہ نوح علیہ السلام کی مسجد جو انہوں نے جودی پہاڑ پر بنائی تھی، تو یہ ایکچولی وہ انبیاء جو اولو العزم انبیاء تھے، یہ ان کا تذکرہ ہے یہاں پہ. اور وہ زیتون سے مراد بیت المقدس جو ہے اس کی مسجد ہے، کیونکہ شام اور فلسطین میں جتنے انبیاء، زیادہ تر انبیاء دیکھیں آپ اس ایریا میں ہی آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جگہیں جو تھی اور اتنی مبارک تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا اور ان اولو العزم پیغمبروں کو گواہ بنا کے جو کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ طور سینین، اور طور سینا کی. طور سینا کون سا پہاڑ تھا؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پر بلایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب سے پہلے نبوت وہاں پہ ملی تھی، پھر تختیاں ان کو وہاں پہ دی گئی تھی. تو وہ طور پہاڑ جو تھا اس کی قسم. اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس شہر کی جو امن والا ہے، کیونکہ یہ کس پہ نازل ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا نا قرآن اس وقت. تو وہ شہر، اس شہر کی مطلب جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ شہر آباد کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے میں نبی چنا تھا. اچھا، اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں، اور پھر خانہ کعبہ تھا نا، سب سے بڑی بات ہے. اور خانہ کعبہ تو امن کی جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا. دیکھیے یہ خانہ کعبہ صرف جب اسلام آیا تبھی تھوڑی یہ امن کی جگہ بنا تھا، یہ تو شروع سے امن کی جگہ تھا. کیونکہ ہم نے وہ پڑھا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو یہ لوگ قافلے لے کے جاتے تھے، بزنس کرتے تھے نا، اپنے قافلے لے کے جاتے تھے. تو اس شہر میں مکہ کی وجہ سے، جو خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو اتنی عزت ملتی تھی کہ ان کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی کی قسم کھائی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اگر باپ کا قتل کرنے والا بھی ان کے سامنے، مطلب وہ ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے کوئی قاتل، جیسے کسی نے کسی کو قتل کر دیا بدلہ لینے کے لیے، تو اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا نا تو اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. مطلب یہ اتنا احترام کرتے تھے. اور میں بار بار آپ کو یہ بتایا نا کہ یہ طواف کرتے تھے اللہ سبحانہ، الحمدللہ جی. تو یہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. تو آج کل آپ یہ ذرا اپنے ارد گرد میں ذرا دھیان کریں نا، تو آپ کو یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننے میں ہم کیوں کمی کر دیتے ہیں. آج انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے. اچھا، یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کہ لقد دیکھیں زور لگانے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کو بہت کنفرم طریقے سے جب اس بات کرتے ہیں نا کہ سرٹنلی، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن تقویم. دیکھیے اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو اشرف المخلوقات بنایا. بنانے والے نے تو کوئی کمی نہ چھوڑی. پھر کہ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، پہلے تو ڈھانچہ بنا ہوا تھا نا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا بھی کہ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ والی بات ہے، بنے تم کس سے ہو؟ تمہیں مٹی سے بنایا، وہ نطفے سے بنایا، وہ سارا ہم پڑھتے ہیں نا. تو وہ کیا تھا؟ ہمارا جو جسم بنا نا وہ مٹی سے بنا تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ثم سواہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برابر کیا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، جو آدم علیہ السلام تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی. وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہ اگلی آیات میں آتا ہے، اتنی خوبصورت آیات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں. سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. لیکن آپ اپنا مقام دیکھیں. فرشتوں کی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہائے فرشتوں کو، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے یہ کرتے ہیں، فرشتے یہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کو. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح. اب دیکھیے ہمارا جو جسم ہے اس کی کیا خوراک ہے؟ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، ہم جو سارا کچھ ہمارا دن رات جو کمائی کر رہے ہوتے ہیں تو
مین تو یہی ہوتا نا کہ کھانا مل جائے کسی طرح سے، اور کھانا ہم ہیلدی کھانا کھائیں تاکہ ہمارا جسم ٹھیک طرح سے کام کر سکے. لیکن روح کی خوراک کیا ہے؟ جو دنیا سے ہم پکاتے ہیں، روز کھانے پکا پکا کے کھاتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی خوراک ہے. ہمارے روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ قرآن ہے. جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خالص ہو جاؤ. کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ ہماری روح جو ہے نا وہ تبھی تر و تازہ رہتی ہے. اب یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جب یہ کہا کہ اس نے احسن التقویم پیدا کیا، تو اس میں پھر جیسے قسمیں کھائیں. اولو العزم پیغمبر جتنے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سب کے بارے میں کہ میں نے کیسے ان کو احسن التقویم پیدا کیا، ایگزامپل ساتھ دے دی نا. اب قرآن میں جتنی بھی ہم قوموں کا قصہ پڑھتے ہیں تو وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیے؟ تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تھے یہ انسان تھے. تب بھی بار بار عبد کی بات ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے، وہ عبد تھے، اللہ کے بندے تھے. کہ ہمارے ذہن میں آتا نا لوگ پیغمبر تھے نا، انہوں نے تو کیا، اب ہم سے کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم دیکھو کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے. ان کو اگزامپل بنا کے رکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو سیکھنے ہیں نا تو ان کے کردار سے سیکھیں، ان کے عمل سے سیکھتے ہیں. تبھی تو احادیث کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اگزامپل دی کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تمہارے اندر بھیجے تھے وہ کس طرح کے تھے، یہ تم سب انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم پیدا کیا ہے. اب پھر کیا ہوا کہ اب دوسری طرف اب اس پہ آتا ہے کہ اچھا، اب دوسری طرف جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا احسن التقویم پیدا کیا، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین. اے انسان تو اسفل سافلین میں ہو گیا، سب سے نیچے درجے میں ہو گیا. اس میں بھی مفسرین کی 3 رائے آتی ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ارذل العمر ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا خوبصورت، اتنا سمجھدار، عقل مند، اتنا سارا کچھ بہترین ساخت میں پیدا کیا اور پھر اس کو ارذل العمر کی طرف لے گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر میں جانے سے مجھے محفوظ رکھنا. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کہ یا اللہ میرا رزق آخری عمر تک میرے ساتھ رکھنا، یہاں تک کہ میری عمر ختم ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس ارذل العمر کے لیے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے. اچھا، اب دوسرا مطلب اس سے کیسے لیا کہ ارذل العمر کی جب بات ہو رہی تو وہ یہ بات تھی کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن التقویم پیدا کیا، لیکن منافقین کا ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہاں پہ ہوں گے. اب آپ کو زبانی آ گیا ہوگا کہ وہ درک میں ہوں گے، دوزخ کا سب سے آخری درجہ جو ہے نا اس میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے اعمال سے اس لیول پہ چلے جاتے ہو کہ تم آخر میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں گھس جاتے ہو جا کے. اب آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہاں پہ منافق نہیں تھے، منافق مدینہ میں تھے. مکہ میں تو